گھرانے کو ہیلتھ کارڈ ایشو کریں گے۔ جہاں تک بات ہم کریں تنخواہ دار طبقے کی تو اس کے لیے بھی حکومت نے 20,000 روپے کا منیمم سلیب مقرر کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس مہنگائی کے دور میں خاطر خواہ اضافہ ہے۔ میں ہمیشہ اپنی بات کرتے ہوئے کہتا تھا کہ حکومت کے نزدیک اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن ہے، جس کی شرح تقریباً 9.1% پر تھی۔ حکومت نے اس بجٹ میں پرپوز کیا ہے کہ وہ کم ہو کر 6.5% تک لانے کا ٹارگٹ رکھا ہے، جو کہ بلا شبہ میں پھر سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ آج کے اس دور میں جب آپ کی معاشی ایکٹیویٹیز کرونا کی وجہ سے افیکٹو بھی ہوں، تو یہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حکومت کی نیت میں خلوص واقع ہے اور حکومت یہ افیکٹ بھی سامنے آئے۔ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری نے اس سال میں خاطر خواہ ترقی کی، تو اس کو ایفیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہی حکومت نے آج سیلریڈ کلاس کی سیلریز بڑھائیں، تاکہ جو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں وہ نہ صرف ایکسچیکر میں اپنا شیئر دیں، بلکہ اس ملک کا وہ طبقہ میں جو سمجھتا ہوں جس کا حق ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا۔ اگر ہم اوورآل اس بجٹ کی جو ابھی خد و خال سامنے آئے ہیں آج کی تقریر میں، تو یہ بلا شبہ ایک صنعت دوست بجٹ کہلا سکتا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ ہم اپنی صنعتوں کو ترقی کے راستے پر لے چلیں، تو اس کے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کے طور پر شاید وہ دن دور نہیں جب ہمارے ملک کا ہر طبقے کا شخص اپنے آپ کو بہتر زندگی میں ڈھال سکے گا اور عام انسان کی زندگی آسان ہو سکے گی۔ اس چیز میں یہاں پر میں اس بات کا بھی تذکرہ کرتا جاؤں کہ جو IMF کے پریشرز تھے کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں، ان کو بھی حکومت نے یکسر نظر انداز کر دیا اور بجلی میں مزید نرخ نہیں اضافہ کیا۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر حکومت نے اس بجٹ میں کافی اپریشیٹیبل کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی بھی توقع کرتے ہیں کوئی منی بجٹ نہیں آئیں گے اور اسی بجٹ کو ہی پورے سال پر رکھا جائے گا، تاکہ ملک، کیونکہ اس وقت ملک میں اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹری صرف ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے جب آپ کنٹینیو انڈسٹریل پالیسی لائیں۔ چھوٹے 3 4 ماہ یا 6 ماہ کی پالیسیز کے حوالے سے انڈسٹریلسٹ یا انویسٹرز یہاں پر نہیں آ سکتے۔ یہاں کا فیصل آباد کیونکہ ایک انڈسٹریل شہر ہے اور جو SEZs کی مراعات ہیں اور SEZ کی ایک اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کا قیام کی منظوری کے لیے بھی جو حکومت نے تجویز دی ہے، ہم اس کو بھی سراہتے ہیں۔ اس کے اندر ٹرن اوور ٹیکس کی ریشو کو بھی 0 کر دیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے حوالے سے ایک بلا شبہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کریں یا انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں تو لوگوں کو گھروں کی اویلیبلٹی کے لیے بھی حکومت نے سستے گھر فراہمی کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی کا تقریباً 60% زراعت سے منسلک ہے، تو کسانوں کو بھی قرضہ جات کی فراہمی کے لیے حکومت نے ایفرٹ کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرضوں کی جو اماؤنٹ رکھی گئی ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے ٹریکٹر خریدنا ہو یا زرعی مشینری خریدنی ہو تو 2 لاکھ روپے کا بلا سود قرضہ ناکافی ہے۔ اس کے لیے اس کو زیادہ اماؤنٹ کے قرضے کی یا آپ منیمم ریٹ پہ 2-3% کے اوپر قرضہ جات فراہم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو حکومت نے لوگوں کو، عام پبلک کو گھر دینے کے لیے جو اسکیم شروع کی ہے، اس کے اندر میری اور فیصل آباد چیمبر کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس میں فقدان پایا جا رہا ہے۔ بینکس اس طریقے سے سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے، لوگوں کو قرضہ جات لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں بہت سارا طبقہ انفارمل سیکٹر پہ مشتمل ہے، لوگوں کے پاس فارملی اپنے پاس سیلری سٹرکچر موجود نہیں ہے، تو انفارمل سیکٹر کو بینک سے قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو دیرپا بنانے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے۔ ایٹ دی اینڈ آن بہاف آف فیصل آباد چیمبر آف کامرس، اگر ہم ون لائنر
اس بجٹ کی بات کریں جو بلا شبہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس یہاں بیٹھ کر ہم بہت دیر بعد سوچ رہے ہیں شاید ایسا بجٹ کچھ دیر پہلے آ جاتا تو ہم اسے ایک صنعت دوست بجٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی صنعتیں ترقی کریں گی تو آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کا ملک ترقی کرے گا، آپ کے ملک سے غربت دور ہوگی تو آپ کی عوام فیسیلیٹیٹ ہوگی. جی سب سے آخر میں جی اب میں کویشچن آنسرز کے لیے سیشن اوپن کرتا ہوں، اگر کسی نے سوال کرنے تو جی پلیز کریں. سر یہ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس میں 9 جو ہے شکیں ختم کی گئی ہیں، 12 اس میں کیا ریلیف سمجھتے ہیں ملے گا؟ دیکھیں جی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ شک ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کی وہ بینک ٹرانزیکشن پہ ختم کی گئی ہے. تو اس سے بلا شبہ جو آپ کے ٹیکس جو بیسکلی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے کیا، یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس میں ٹیکس پیئر خود ٹیکس کلیکٹ کر کے ایز اے ٹیکس کلیکٹر گورنمنٹ کو یا ایکسچیکر کو ٹیکس پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کی 38 میں سے 12 چیزیں ختم کی گئی ہیں، لیکن ہم یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اگر 38 میں سے 12 رہ جاتی تو باقی ختم ہو جاتی تو وہ زیادہ ضروری تھا، اور یہ ٹیکس پیئر کے اوپر سے اس کا بوجھ ہٹ جانا تھا. جی دیکھیں جی جہاں تک بات ہے وہ آپ کی فردر ٹیکس کی بات ہے، جو میں سمجھوں آپ کا کویشچن ہے کہ جو جب آپ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے جو سیلف اسیسمنٹ اسکیم کا اجرا کی ہے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بات کی ہے کی ڈیٹیلز آئیں گی تو ہی ہم اس پہ مزید بات کر سکیں گے. بظاہر تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ ہماری جو تجویز تھی اس کو کنسیڈر کیا ہے، لیکن اس کی اصل روح کے مطابق بحال کریں گے تو ہم ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے الیکٹریسٹی کے نرخ، ہماری تجویز حکومت کو پہلے دن سے تھی کہ آپ ایکچولی ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو الیکٹریسٹی کی پروویژن موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری انڈسٹری کو اکراس دی بورڈ الیکٹریسٹی کی وہ پرائسز ملنی چاہیے انرجی کی، بلکہ اسپیسیفکلی جو آپ کی انڈسٹری کو سہولت دے. اس میں اسپیسیفکلی ایس ایم ایز کی بات کر رہے ہیں تو ایس ایم ایز کے حوالے سے حکومت نے جو ابھی پیکج دیے ہیں وہ ان کے ٹرن اوور ٹیکس میں ان کی شرح میں گورنمنٹ نے خاطر خواہ کمی کی ہے. 1 ابھی میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ایس ایم ای سیکٹر کے لیے جن کا ٹرن اوور بڑھ جائے گا تقریباً 100 ملین، ان کا ایس ایم ای 0.25 ٹرن اوور ٹیکس کر دیا، مطلب انکم ٹیکس اس کا وہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یا وہ 100 ملین سے زیادہ ہوگا 250 ملین روپے تک ہوگا، ان کے لیے ٹرن اوور ٹیکس تقریباً 0.5% ہے. تو یہ ایک بہت بڑی 1.25 سے یہ نیچے آیا، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اس میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انرجی پرائسز وہ بہت ضروری ہیں، اور ایس ایم ای سیکٹر کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہمارے وزیر خزانہ نے کہا تو ہے کہ ہم ایک نیا نظام لا رہے ہیں جس کے ذریعے آسان رجسٹریشن ہو سکے گی، لیکن جب تک وہ آ نہیں جاتا تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں جی میں نے پہلے بات کی کہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز آتی ہیں جو سپورٹنگس دی ہیں اس سے ہر وہ شخص ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، جو انڈاکومنٹڈ ہوگا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. تو ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ بہرحال رہا ہے کہ جو ہماری ایس ایم ایز ہیں یا ٹریڈرز ہیں جو ان اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے نظام کو آسان بنایا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کر سکیں، اور مزید جو ان سی اسکیمز آتی ہیں جس طرح آپ نے ٹف کی بات کی تو ٹف کے اندر تقریباً 450 ارب روپے کی ٹف کی اسکیم تھی، اس کے اندر 260 ارب روپیہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے حاصل کیا، اور ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو 260 ارب روپیہ ہے وہ صرف 250 لوگوں میں تقسیم ہوا. تو مطلب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹس ہی اس کے بینیفیشری بن گئے. تو آپ کا ایس ایم ای سیکٹر ہے جو وہ اس کا بینیفٹ ٹوٹل ٹاف اسکیم کے اندر 600 بڑے اداروں کا فائدہ ہوا، اور اس میں چھوٹے بھی کچھ تھے، لیکن ایس ایم ای سیکٹر اس لیے پراپرلی اس میں انگیج نہیں ہو پایا کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھا. تو اس کی ڈاکومنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے سسٹم کا آسان ہونا اور بینکنگ سیکٹر کا فیسیلیٹیشن اور اس کی کریڈٹ سسٹم کا انڈسٹری فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. جی آپ کا پہلا سوال جس میں گورنمنٹ نے دیکھیں جی میں نے اس بجٹ کو صنعت دوست بجٹ کیوں کہا. آپ کی انڈسٹری کی سب سے بڑی کاسٹ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں را مٹیریل اس کا آتا ہے. تو گورنمنٹ نے جو آپ کا را مٹیریل ہے یا خام مال ہے اس میں 1600 ٹیرف لائنز کے اوپر 4200 ارب روپے کی ڈیوٹیز معاف کی ہیں. اسی وجہ سے میں نے اور مزید نئے ٹیکسز نہیں لگائے صنعتوں پہ، اس وجہ سے ہم اسے صنعت دوست ٹیکس کہتے ہیں.
جہاں تک جی آپ کا سوال ہے کہ اسپننگ، میرا اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں، جہاں سے ٹیکسٹائل کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے اس کا آڈٹ شروع کریں اور ٹیل تک چلے جائیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ، کیونکہ آڈٹ کا مطلب ہے کہ آپ کہاں سے ٹیکسٹائل سیکٹر شروع کر رہے ہیں. اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ ٹل ٹیل وی آر ہیپی. اس کا آڈٹ کریں تاکہ پتہ لگے کون سا مافیا کہاں کام کر رہا ہے. دیکھیں جی یہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حوصلہ افزا اقدام ہے گورنمنٹ کا، اور اسی وجہ سے یہ وہ کانفیڈنس ہے جو انڈسٹریلسٹ کو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے. جب سے میں نے فیڈمک کا بھی ایز اے سی او کا وہاں پر رول پلے کرنا شروع کیا ہے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ انڈسٹری جتنی زور سے وہاں پر لوگوں کا تھا کہ ہم جلد سے جلد انڈسٹری لگائیں. خود ویونگ سیکٹر کے دوست یہاں بیٹھے ہیں تو یہ وہی ویو سیکٹر تھا جو 40 روپے کلو بک رہا تھا یہاں کی لوم. آج وہی ویو سیکٹر ہے جو وہاں پر پلاٹ لینے کے لیے مزید انہینسمنٹ کے لیے فیڈمک سے لڑائی کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا ہیلدی سائن ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہے.